آج دبئی لیکس سامنے آنے کے بعد اس میں کئی سیاستدان بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب کچھ شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. کیا آپ یہاں پہ ٹاپ کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں؟ آپ یہاں پہ ملک میں سیاست کو انجوائے کرتے ہیں، آپ کرسی کو انجوائے کرتے ہیں، آپ یہاں پہ جو اپنی طاقت جو ہے یہاں پہ لوگوں میں سب سے آپ پاورفل پوزیشنز کے اوپر ہوتے ہیں. پھر آپ پاکستان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ آپ جائیدادیں یہاں پہ بنا لیں. آپ اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ آپ کی پراپرٹی ادھر ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان صرف سیاست کے لیے، کرسی کے لیے، طاقت کے لیے اور لوٹ مار کے لیے آتے ہیں، اور پاکستان کو آپ اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ کی جائیدادیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہوں. 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے پاکستان ترستا ہے ہمسائے ممالک سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. یہاں 11 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر سے زیادہ کی پراپرٹی نکل آتی ہے ایک ہی لیگ سے. آئی تھنک مجھے تو بہت افسوس ہے. اس کی تحقیقات کے حوالے سے کیا پاکستان تحریک انصاف پارلیمان کے اندر کوئی آواز بلند کرے گی کوئی قانونی کارروائی کے حوالے سے؟ سب کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور میری آپ کی میڈیا کے تھرو تمام لوگوں سے اپیل ہے، ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھیں یہ جو یہاں پہ معزز بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ پاکستان کو اپنی پراپرٹی بنانے کے، اپنی انویسٹمنٹ کے قابل نہیں سمجھتے تو باہر سے لوگ کیا انویسٹمنٹ کر پارلیمان رہے میں گے؟ کیا کردار ادا کریں گے تحریک انصاف والے؟ آج تو جی پھر دوبارہ سے ظاہر بات ہے پریزیڈنشل سپیچ ہے، اس کے اوپر ہم نے پریزیڈنشل سپیچ کے اوپر بحث کرنی ہے. آئی ہوپ کہ مجھے فلور ملے. ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ الاٹ. میں ویسے خواتین کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو پرزنرز ہیں. سردیوں سے گرمیاں آ گئی، گرمیوں سے سردیاں آ گئی. اسیران خواتین ابھی تک جیل میں بیٹھے ہوئے، انصاف نہیں ان کو مل رہا ہے. اٹس ویری ہارڈ بریکنگ. تو ان ایشوز پر آپ بات کریں میں ان ایشوز پہ بات کرنا چاہتی ہوں، اور آئی ایم شیور کہ دبئی لیگس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی بات کرے گا. کہ جتنے بھی اس وقت دبئی لیگس میں جن کے نام آئے، جس میں جرنیلس بھی ہیں، بیوروکریٹس ہیں، پھر سیاستدان بھی ہیں، تو اگر کسی کی انلیگل پراپرٹی ہے تو ان کے خلاف پارلیمان کے اندر قانون سازی کے لیے کوئی آواز بلند کرنے کے لیے تحریک انصاف کوئی رائے دیکھیے عمل لا طے کرے گی؟ آلریڈی موجود ہے، منی لانڈرنگ کی بھی موجود ہے. اگر کسی نے غیر قانونی طریقہ کار اڈاپٹ کر کے وہاں پراپرٹی خریدی ہے اور وہ کاؤنٹ فار نہیں کر سکتا تو بالکل وہ جرم ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. اگر کسی نے اپنے پراپرٹی وہاں ڈکلیئر بھی کی ہے اور اس نے لافل طریقے سے لیے ہیں تو بالکل لوگوں کے پاس رائٹ ہے. ہمارے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ پاکستانی باہر ملک میں انویسٹ نہیں کر سکتا. یہ قانون نہیں ہے. میرا اس وہی لیے ہر پاکستانی باہر انویسٹ کر سکتا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ اگر آپ کے اپنی پراپرٹی اور ڈکلیئرڈ ہے یہاں بھی اور سورس معلوم ہے پھر یہ لافل پراپرٹی ہے. وہاں ایک الگ بات ہے کہ آپ جا کے وہاں انویسٹ کرتے ہیں. یس، لوگوں کو باہر انویسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونے چاہیے. لوگ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اگر یہاں آپ ان کو انویسٹمنٹ کی وہ ماحول پرووائڈ نہیں کریں گے، وہ ایز اے بزنس پرووائڈ نہیں کریں گے، سی ڈی اے وہ جو ہے نا ریگولیشن میں وہ نہیں پرووائڈ کریں گے تاکہ ان کے انویسٹمنٹ سیکیور ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، رول آف لا ہو، تو پھر لوگ obviously ادھر جائیں گے. میرا ایک سوال ہے سر، صرف میرے کہیں بھی پراپرٹی نہیں ہے. میرا ایک سوال ہے سر، صرف کہ کل سپریم کورٹ نے اس نے بھی پوچھا کہ سپریم کورٹ میں جو خان صاحب کو پیش کرنے کے حوالے سے ویڈیو لنک کے ذریعے جو احکامات ملے تھے، وفاقی حکومت نے بھی اقدامات اس وقت ان کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے، تو آپ پر امید ہے ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا؟ دیکھیں، عدلیہ کا ٹیسٹ ہے. عدلیہ نے آرڈر دیا ہے اور عدلیہ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا، سپریم کورٹ نے امپلیمنٹ کرانا ہے، اور سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی خان صاحب آئیں گے. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، خان صاحب کی یہ ایک جھلک جب لوگ دیکھیں گے اور 1 منٹ کی وہ بات ہوگی، وہ بلین ویوز میں جائے گا ایک دن میں انشاءاللہ. علی بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز اور سیاسی چیلنجز کو مد نظر رکھ کر کیا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے بجائے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے پاکستان کو اس بھور سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل، ہم نے تو اس بات کا ذکر کیا اور کل اس کا اعادہ بھی میں نے کیا ہے. اسمبلی کی سپیچ میں نے یہی کہا کہ اسمبلی کے اندر سے رزلٹ آنا چاہیے، اسپیکر صاحب کی سربراہی میں بات آگے جانی چاہیے، مینڈیٹ کا بھی فیصلہ ہو اور خان صاحب کی رہائی اور تمام اسیران کی رہائی بھی ممکن ہو. سیاست دان جب حل نکالیں گے تو وہ سیاسی حل ہوگا، آئینی حل ہوگا جو سب کو قابل قبول ہو. دبئی لیکس میں پاکستان کے سیاستدان، بیوروکریٹس اور جرنیلوں کے بھی نام سامنے آ چکے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، پیسہ رکھنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اگر وہ پیسہ صحیح ہو، بلیک منی نہ ہو. کاروباری آدمی باہر انویسٹمنٹ کرتا ہے کرے، لیکن اگر کوئی جنرل ہے، کوئی جج ہے، کوئی ٹاپ بیوروکریٹ ہے یا کوئی سیاست دان ہے، خاص کر سیاست دان، کیونکہ لیڈرشپ کا کلیم سیاست دان کرتا ہے، آپ کے اثاثے باہر کیوں ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اثاثے آپ نے کیسے بنائے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان سے باہر کیوں ہیں، پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہے. جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جہاں سے کماتے ہیں، اس ملک میں کمانا تو پسند کرتے ہیں لیکن وہاں لگانا پسند نہیں کرتے. سوال ہے نشان اور کھلا تضاد ہے. کسان سڑکوں کے اوپر ہیں، آپ کے سامنے عوام سڑکوں کے اوپر ہے. بس میں کیا کہہ سکتی ہوں سوائے اس کے
کہ جب آپ ظلم کے لیے بھی آپ آواز اٹھاتے تو الٹا آپ کے اوپر لاٹھی چارج FIR کر دی جاتی ہے. تو حالات تو کنٹرول ان میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, یہ جو آزاد کشمیر کی, یہ جو ویلی کے یہ جو حالات ہے, یہ ویڈیوز کوئی اچھی نہیں تھی, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں ان کے ساتھ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یا مطلب ان کے پہلے مسئلے کو آٹے کی سبسڈی اور بجلی کی سبسڈی کیوں نہیں دی گئی, کیوں معاملات کو بگاڑا گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک سوال یہ ہے جی. کہ نگراں حکومت کی ایک رپورٹ سامنے آ چکی ہے, اس رپورٹ میں آپ کا بھی نام شامل ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں براہ راست جتنے بھی مسلم لیگ تحریک انصاف کے جو رہنما ملوث ہے ان کے نام شامل ہیں, ان میں سے ایک آپ کا بھی نام شامل ہے اس میں, اس رپورٹ میں. بس وہ میرا خیال ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اسی 9 مئی میں انہوں نے مجھے شامل کیا ہوگا, کہ انہوں نے مجھے ہیلی کاپٹر دیا ہوا تھا پنجاب حکومت نے. انہوں نے کہا تھا کہ ڈیرہ غازی خان سے زرتاج گل جو ہے وہ احتجاج کرے گی, وہاں سے پھر یہ اڑ کے جائے گی فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے گھر کے اوپر جو ہے اور آئی ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کرے گی, پھر پیٹرول بم بنانے کا طریقہ سکھائے گی, پھر آگے وہاں سے اسی دن گجرانوالہ جائے گی. گجرانوالہ میں بھی کوئی پتہ نہیں کوئی 28-29 انہوں نے میرے اوپر دفعات لگائی ہیں. پھر وہاں سے جاؤں گی اور میرا خیال میں انہوں نے ٹیکسلا کے اندر میرے اوپر ATM مشین توڑنے کا انہوں نے مقدمہ کیا ہے. پھر وہاں سے اسی ہیلی کاپٹر پہ اڑ کے جا کے میں ڈیرہ غازی خان میں جو ہے وہ گائے چوری جو ہے کروں گی کار کی ڈگی میں. تو اب اگر اس طرح کے انہوں نے بیوقوفانہ ایڈیوٹک قسم کے FIR میرے اوپر 9 مئی پہ بنانی ہے نا, دیکھیں 9 مئی ہمیں فریم کیا گیا, جس نے کرایا ہے اسی نے فائدہ اٹھایا. PTI کو تو اس کا نقصان ہی نقصان ہوا ہے. آج بھی ہمیں دہشت گرد بنا کے جو ہے کورٹس کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے تو پھر کھرا انہی کی طرف ہی نکلے گا, ہماری طرف نہیں. ہم تو بہت پرامن ہیں. مسلم لیگ نون کی جانب سے خان صاحب کے رہائی کے معاملے کو لے کر, مذاکرات کو لے کر ایک اچھی گفتگو سامنے آئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے, ڈائلاگ کے ذریعے معاملات حل کرنے کے لیے, تو ایک مثبت پیش رفت نہیں ہے یہ. دیکھیں میں ہوں پولیٹیکل ورکر, میں دوسری دفعہ ڈائریکٹ الیکشن جیت کے آئی ہوں ڈیرہ غازی خان میں فیڈرل کو ہرا کے, عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں, اور میرا اسی پارٹی میں جینا مرنا ہے. میں اس پولیٹیکل ورکر ڈائیلاگ پہ بلیو کرتی ہوں, میں ٹیبل ٹاک کے اوپر بلیو کرتی ہوں. ہمارے ایک ڈیموکریسی ہمارا ایک حصہ ہے, جیسی بھی کمزور ہے اس وقت, لیکن پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ میں سمجھتی ہوں بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے, ہمیں بیٹھنا چاہیے, میں بات کرنا چاہیے. پارٹی کے اندر بھی تو جمہوریت نہیں ہے. جو مشکل وقت میں سب سے زیادہ آواز بلند کرنے والے شیر افضل مروت کو آپ لوگوں نے دیوار سے لگایا, آپ لوگوں نے ان کو کور کمیٹی سے نکالا, اور پارٹی کی جو سیاسی امور کو دیکھنے والے میری بات بیچارہ یا کوئی نہیں ہے, وہ بہت بہادر انسان ہے. شیر افضل مروت صاحب بھی بہت بہادر ہے, ان کی بھی پارٹی کے لیے بہت خدمات ہے. لیکن جو 9 مئی سے پہلے میری بات سنیں, جب پولیٹیکل پارٹی اتنی بڑھ جاتی ہے, جب اتنا بڑا اس کا میگنیٹیوڈ ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے. شوکس جو پارٹی کا جاتا ہے وہ ضرور ڈسپلن کی خلاف ورزی کے اوپر جاتا ہے, وہ جواب دے دیں گے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے ہماری اصل مقصد یہ کہ ہماری پارٹی میں جو 9 مئی سے پہلے اور جو 9 مئی کے بعد ہیں, وہ سب عمران خان سے محبت کرتے ہیں, عمران خان کا ووٹ بتایا جا رہا ہے. خان صاحب نے کچھ لوگوں کا نام بتایا ہے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو کہ یہ فلاں فلاں لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, ان کو بعد میں بھی ایکسپوز کیا جائے گا. کون ہے پارٹی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بندے؟ میں بھی اتنی خوش قسمت نہیں ہوئی کہ میں خان صاحب سے خود مل سکوں. میں بھی وہاں بیٹھتی اور میری ملاقات نہیں ہوتی ہے, تو میری بھی بہت زیادہ خواہش ہے کہ میں خان صاحب کو دیکھو, اپنے لیڈر کو, کہ میں نے آپ کے نام پہ ووٹ دیا, آپ نے جیل میں بیٹھ کے مجھے 1.5 لاکھ ووٹوں سے جتوا دیا. تو جب میں وہاں بیٹھوں گی تو میں ضرور آپ کو کوئی بات شیئر کر سکوں گی. اس سے پہلے جب میں ملی نہیں ہوں تو میں خان صاحب کے بہاف پہ سوائے اس کے اور آپ کو کوئی بات نہیں بتا سکتی کہ خان صاحب ہی پاکستان کا مستقبل ہے. 25 کروڑ عوام کے دلوں میں عمران خان ہی دھڑکتے ہیں, اور اگر ہماری پارٹی کا میگنیٹیوڈ بہت بڑھ گیا ہے, ہم اختلافات بلا کے خان صاحب کے کاز کو, کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی ہے. میں بھی نکل گیا, رہا نہیں ہو سکے. وہ ابھی تو آپ نے کہا ہے نا کہ 9 مئی کی انکوائری میں کوئی اڑن کٹولے پہ جو ہے وہ جنگ چلا گیا, کوئی ایک ہی دن کے اندر, یعنی ہم سپر مین اور سپر وومن تھے جو ایک ہی دن ہر جگہ موجود تھے. یہ دیکھیے بات صرف 9 مئی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ خان صاحب کو انہوں نے جان بوجھ کے مائنس کرنا تھا, مائنس اس سے ہو نہیں سکے. خان صاحب مائنس ہو نہیں سکے. 8 فروری کو بھی خان کو ووٹ پڑا ہے, 21 اپریل کو بھی خان کو پڑا ہے. جب بھی اس پاکستان کے اندر سیاست کا میدان لگے گا, الیکشن کا میدان لگے گا, انشاءاللہ جیت عمران خان کی ہوگی. یہ آپ دیکھ لیجیے گا. تھینک یو سو مچ.